قرآن 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 کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام شان نزول میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی خوبصورت تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ درود پاک کی جہاں دنیا کے اندر بے شمار برکتیں ہم سب کو نصیب ہوتی ہیں اور پڑھنے والوں کے یہ مقدر بنتی ہیں، الحمدللہ درود کی برکت سے اللہ دکھوں کو، غموں کو دور فرماتا ہے اور تنگ دستی، بے روزگاری، اس کا خاتمہ فرماتا ہے۔ درود کی برکتوں سے ہی انسان کئی طرح کی پریشانیوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور جہاں دنیا کے اندر یہ فوائد اسے حاصل ہوتے ہیں، آخرت میں بھی، قبر میں بھی، اور حشر کے دن بھی، قیامت کے دن بھی انشاءاللہ العزیز درود کی برکتوں سے انشاءاللہ کئی پریشانیوں سے وہ چھٹکارا نصیب ہوگا۔ بطور خاص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، حضور علیہ السلام کا قرب بھی نصیب ہوگا، اور آپ کے قرب کی بدولت، آپ کی شفاعت کے صدقے انشاءاللہ جنت میں گھر بھی ملے گا۔ اللہ کریم کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک، آج کا ہمارا موضوع بہت اہم، اور تقریباً اس طرح کے سوالات وقتاً فوقتاً گردش کرتے رہتے ہیں، اور آج کے جو ہمارے عنوان سے جس آیت مبارکہ کا انتخاب اور اس کا کچھ پس منظر، اس کا شان نزول، سبب نزول، اور پھر اس کے مطابق آگے کچھ اس کی تفسیر اور تشریح حدیث کی روشنی میں وہ عرض کرنے کی کوشش وہ کی جائے گی۔ آج کا موضوع ہے قیامت کب آئے گی۔ قیامت کے بارے میں بہت سے سوالات اب بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ اب نہیں بلکہ اس وقت زمانہ رسالت میں بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کرتے تھے اور اس کے بارے میں پوچھتے تھے۔ بالخصوص کفار سے وہاں سے بھی سوال آتے تھے، اور یہود کی طرف سے بھی اس طرح کے بہت یہ سوال آتے تھے کہ ہمیں تو قیامت کے بارے میں پتہ ہے، ہمیں اس کے علم کے بارے میں پتہ ہے، ہمیں اس کے وقت کے بارے میں پتہ ہے، حالانکہ یہ ان کی ایسی ایک افواہیں تھیں، باتیں تھیں، لیکن وہ آپ سے کہتے تھے آپ ہمیں بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس طرح کے سوال کیے گئے تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ان کے جوابات ارشاد فرمائے، اور یہ بھی حضور علیہ السلام کی شان محبوبی کا ایک اظہار ہے۔ سوال آپ سے ہوتے ہیں لیکن جواب خود اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں وہ ارشاد فرماتا ہے۔ تو آئیے ابتداً پہلے اس آیت مبارکہ کو اور پھر اس کا جو پس منظر بیان کیا گیا
اس سے متعلق بھی انشاءاللہ وہ سنیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب مختلف لوگوں نے آ کر آپ سے قیامت سے متعلق پوچھا، اور بالخصوص یہودی تو یہ کہنے لگے کہ آپ اگر آپ نبی ہیں تو آپ ہمیں بتائیں گے، اور آپ کو اس کے متعلق پھر خبر ہوگی، اور آپ ہمیں ضرور یہ بتائیں اگر آپ نبی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پھر کیا آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور آپ نے انہیں کیا آگے پیغام دیا، انہیں حکم اللہ کا سنایا۔ آئیے وہ آیت مبارکہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، فرمایا آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے، وہ کب قائم ہوگی۔ قل انما علمها عند ربی، قل انما علمها عند ربی، آپ ان سے تم فرماؤ کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، فرمایا کہ اسے تو اس کا علم وہ میرے رب کے پاس ہے، اور وہ اس کے وقت پر ہی اسے ظاہر فرمائے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ، ارشاد فرمایا وہ آسمانوں اور زمین میں بھاری پڑ رہی ہے، تم پر وہ اچانک ہی آ جائے گی، اچانک ہی آ جائے گی۔ یسألونک کأنک حفیظ عنہا، آپ سے ایسا پوچھتے ہیں گویا آپ اس کی خوب تحقیق کر چکے ہیں۔ قل، تم فرماؤ، انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگ وہ جانتے نہیں ہیں۔ اس کا علم یعنی قیامت کب آنی ہے، اس سب کا علم وہ اللہ کے پاس ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرما دیا کہ لا تأتیکم الا بغتۃ، کہ قیامت تم پر نہیں آئے گی مگر اچانک، قیامت آنی ہی اچانک ہے۔ اب اگر اس کا علم ہی ظاہر فرما دیا جاتا، اس کا علم ہی اگر بتا دیا جاتا، تو پھر یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اچانک آئے گی تم پر، تو یہ اس کے مطابق اس کا وہ مصداق نہیں ٹھہرے گا۔ مطلب پھر قیامت اگر اچانک آ جانی ہے اور اس کا علم بھی پہلے سے یوں بتا دیا جائے، یعنی اس کا وقت کیا ہے، اس کا سال کیا ہے، یہ بھی پورا متعین کر کے بتا دیا جائے، تو پھر وہ اچانک والی کیفیت نہیں رہے گی۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ قیامت وہ اچانک آئے گی، اور قیامت یہ بھی اللہ کے رازوں میں سے یعنی ایک راز ہے، اس کو سر رکھا گیا ہے، اور ہمارا عقیدہ اس بارے میں یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے قیامت کا بھی علم عطا فرمایا ہے، علم دیا ہے، اسی لیے تو آپ نے قیامت کی نشانیوں کو بیان کیا، اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کس دن قائم ہونی ہے وہ دن بتایا، قیامت کس مہینے میں قائم ہونی ہے وہ مہینہ بتایا، قیامت کس جگہ پر قائم ہونی ہے وہ جگہ کا تعین فرمایا۔ بس نہیں بتایا تو وہ صرف ایک سال نہیں بتایا، مطلب کہ وہ کس سن کے اندر قیامت آنی ہے صرف یہ نہیں بتایا، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے، مخفی کیوں رکھا گیا ہے، اس لیے کہ لوگوں کو اگر بتا دیا جائے کہ وہ اتنے صدیوں بعد آنی ہے تو آدمی بے خوف ہو جائے گا، وہ ڈرے گا نہیں، اس کے دل کے اندر خوف ہونا، اس کے دل میں خشیت والی کیفیت ہونا، یہ سب کچھ اس طرح نہیں رہے گا۔
تو یہ دلوں کے اندر قیامت کے بارے میں خوف، دلوں کے اندر ایک اللہ کا ڈر، قیامت کا وقوع ہونا ہے، اور پھر اس کے سارے معاملات۔ یاد رکھیے کفار وہ یہ عقیدہ نظریہ رکھتے تھے کہ ہم مر جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، ہمارے جسم، ہڈیاں، سب کچھ وہ عام نارمل ختم ہو جائے گا، بس جیسے تھے وہ فنا ہو گئے، ختم ہو گئے۔ یہ اس نظریے کے تحت کفار زندگی گزارتے، مسلمان نہیں۔ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ جس رب نے پیدا کیا ہے جب ہم کچھ بھی نہ تھے، اور اس رب نے ہماری تخلیق کی ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور جب ہمارا ایک جسم، ایک ڈھانچہ، یہ سب کچھ بن چکا ہے، اب اس کو دوبارہ قیامت کے دن اٹھانا اس کی بنسبت زیادہ سہل ہے، آسان ہے۔ لیکن اس کے باوجود کفار یہ عقیدہ نظریہ وہ اپنے طور پر بنائے ہوئے تھے کہ مر گئے تو پھر اس کے بعد کچھ نہیں ہونا۔ مسلمان کا انداز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کے عقائد، مسلمان کے نظریات، وہ جو ہمارے اسلام نے، ہمارے دین نے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اصحاب رسول نے جو ہم تک پہنچائے ہیں، ان کو اس کے مطابق زندگیاں دیکھنی ہے۔ قرآن دیکھیے جگہ بجگہ کفار کے ان چیزوں کا رد کیا گیا ہے کہ تم کہتے ہو کہ آگے کچھ بھی نہیں ہونا، بس موت ہے اور پھر سب کچھ ختم ہو جانا۔ نہیں، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ آپ فرماؤ ان سے کہ وہ یہ موت جس سے تم بھاگتے ہو یہ تمہیں ضرور مل کر رہے گی، اور پھر کیا ہے، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس رب کی طرف جو غیب ظاہر سب کچھ جانتا ہے، اس کی طرف تم پھیرے جاؤ گے، اور پھر کیا ہوگا، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں خبر دے گا، وہ تمہیں بتائے گا تم جو کچھ کرتے رہے ہو، جو تم کرتے ہو، تمہارا رب پھر تمہیں اس چیز کا وہ بتائے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم نے جانا ہے، مرنے کے بعد اپنے اعمال کا وہ جواب دینا ہے۔ انعام یا سزا کی صورتیں یہ برحق ہیں، قبر کا عذاب یہ بھی برحق ہے، قبر کے اندر سوال جواب یہ بھی حق ہے، اور پھر قیامت کا آنا اور پھر وہاں اٹھنا، اور پھر وہ سارے معاملات، یہ باقاعدہ قرآن سے بھی ثابت، احادیث طیبہ مشہورہ اور صحیح حدیثیں اس بارے میں بالکل واضح ہیں کہ جن سے یہ ساری چیزیں وہ ثابت ہوتی ہیں، اور ہمارے ایز اے مسلم ہم سب کو اس پر ایمان اور عقیدہ یہ رکھنا ہے۔ کفار والی معاذ اللہ سوچ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بے عملی کی طرف، اپنے آپ کو رب اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والے کاموں کی طرف اپنے آپ کو لے کے جانا، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ ہمیں جو سوچ اور عقیدہ تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے انداز، اپنے اعمال بھی اس طریقے سے کہ ہاں مجھ سے اس بارے میں پوچھا جائے گا، اور قیامت کے دن اس کے حوالے سے مجھ سے سوال ہوگا، تو مجھے ان چیزوں کی تیاری وہ کرنی ہے۔ تو بہرحال ناظرین، میں عرض کر رہا تھا کہ قیامت کے بارے میں خاص طور پہ جو سال نہیں بتایا گیا، اس کی ایک یہ حکمت تھی، اور حکمت بڑی واضح حکمت ہے کہ اگر سن بھی بتا دیا جاتا تو پھر لوگوں کے دلوں میں اس کا ڈر اس طرح نہ رہتا۔ اور ایک تو قرآن میں جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ وہ اچانک آئے گی، تو جب سال بھی بتا دیا جائے کہ کس سن کے اندر قیامت قائم ہونی ہے، تو پھر وہ اچانک نہیں کہلائے گی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے علم دیا، تبھی تو آپ نے اس کی نشانیوں کو بھی بیان کیا۔ اچھا یاد رکھیے، کئی لوگ تھوڑا سا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پھیلا دیتے قیامت آنے والی۔ ابھی ہم کرونا وائرس اور اس وبا سے اللہ کا شکر ہے کافی چھٹکارا ملا،
اور آسانیاں پیدا ہوئیں. لیکن جب اس طرح کے کوئی معاملات ہوتے ہیں تو ایسی باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، بس اب یہ قیامت ہے، اب یہ قیامت ہے. یاد رکھیں قیامت کی کئی بڑی بڑی نشانیاں حدیثوں میں بیان کی گئی. جب تک وہ نہیں ہوگی تو اس وقت تک قیامت وہ نہیں آئے گی. قیامت کی کئی نشانیاں ایسی ہیں جن کا تعلق بعض کا ہے اعمال سے. وہ اعمال والی یعنی لوگ بد عملی میں پڑ جائیں گے، بے عمل ہو جائیں گے، گناہ کریں گے، طرح طرح کے اور نافرمانیاں کریں گے، وہ تو پائی جا رہی. لیکن اس کے باوجود کئی ایسی بڑی بڑی قیامت کی نشانیاں، بڑی بڑی نشانیاں جن حدیثوں میں بیان کیا گیا، وہ جب تک نہیں پائی جائیں گی قیامت نہیں آئے گی. آئیے چند وہ حدیثیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو بیان فرمایا ہے. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ زمانہ وقت جلد جلد گزرنے لگے گا. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ٹائم میں، جب ہم کہتے ہیں ٹائم میں برکت نہیں ہے، ٹائم میں برکت نہیں، بس ٹائم ایسے ایسے گزرتا جا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ جلد جلد گزرنے لگے گا. سال ایک مہینے کی طرح گزر جائے گا، مہینہ ہفتے کی طرح گزر جائے گا، ہفتہ ایک دن کی طرح گزر جائے گا، اور ایک دن ایک گھنٹے کی طرح گزر جائے گا، اور ایک گھنٹہ ایک آگ کی چنگاری کی طرح گزر جائے گا. یعنی گھنٹہ اب وہ منٹوں میں اور سینکڑوں میں ہو گیا. آج ہم کہتے ہیں، ہر آدمی یہی کہتا ہے ٹائم میں برکت ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا. ابھی پچھلی سے گزرے تھے، اب آگے عید بھی آ گئی ہے، اور یہ وقت گزرا اس کے ساتھ ساتھ یہ ہو گیا. تو یہ ایک عام بات ہے، اور یہ بھی قیامت کی بہرحال نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ٹائم کا جلد گزر جانا، ٹائم کا جلد گزر جانا، اس کے اندر برکت ختم ہو جانا. انسان کو ایسے لگے کہ بس سال ایسے ہی جٹ پٹ میں سال ختم ہو گیا ہے، مہینہ تو پتہ ہی نہیں چلا، ایک دن ایک ہفتے کی طرح گزر گیا ہے، اور ہفتہ دن کی طرح گزر گیا ہے، اور ایک دن ایسا کہ ایک گھنٹے کی طرح گزر گیا ہے. تو وقت کا جلد جلد گزر جانا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان کی گئی ہے. اچھا، ایک اور حدیث پاک جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت 15 کاموں کو کرے گی، اس وقت تک 15 کاموں کو کرے گی تو اس پر مصائب کا آنا حلال ہو جائے گا. یعنی وہ 15 ایسی نافرمانیوں والے کام ہوں گے کہ اب ان پر مصیبتیں آئیں گی، لازمی طور پر ان پر مصیبتیں آئیں گی. ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا مال غنیمت کو ذاتی دولت بنا لینا. ایک یہ مال غنیمت کو ذاتی دولت بنا لینا. مال غنیمت جو جہاد اور غزووں کے موقع پر مسلمانوں کو میسر آتا تھا، ملتا تھا، تو وہ غنیمت کے بھی احکامات تھے. اس کو کس کس انداز سے اس کی تقسیم کاری ہونی اور کس کس انداز سے اس کا حساب وہ بنے گا. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی اس کو اپنے ذاتی مال کی طرح یا غنیمت کے اس مال کو چھپا لے، وہ ظاہر کرنا ہوتا تھا، سب کے سامنے آ کے رکھنا تھا، اور مطلب پھر اس میں تقسیم کاری اس کی ہوتی جو احکامات شریعت کے. لیکن جس کے جو ہاتھ میں آئے اور کہ غنیمت سمجھ کے وہی اس کو لے جائے، یہ طریقہ نہیں تھا، نہ یہ حکم شرعی کے مطابق ہے بلکہ اس کے خلاف ہے. تو مال غنیمت کو اپنا ذاتی مال سمجھ لینا. اچھا، امانت کو مال غنیمت بنا لینا. امانت پکڑائیے تو امانت کے اندر تصرف کرنا، امانت کو استعمال کرنا بغیر اس کی اجازت کے یہ جائز نہیں ہے. اور اسی کوئی امانت پکڑائے اور اس کو غنیمت سمجھ لینا، ٹھیک ہے بھائی مال غنیمت جس طرح استعمال کیا جاتا ہے اور حصے میں آ جاتا ہے، یہ بھی حصے میں آ گیا.
اب امانت دینے والے کو نہ اس کی امانت واپس پہنچے بھی تو آدھی اس کو ٹیڑھی میڑھی کر کے خراب کر کے یعنی استعمال کر کے اس کو دے دینا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ منافق کی علامات اور نشانیوں میں سے ایک نشانی وہ یہی فرمایا گیا، جب اسے امانت پکڑائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ یہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان کی گئی۔ تو امانت پیسے کی ہو یا امانت کسی چیز کی ہو، اس کا استعمال کرنا اس کی مالک کی اجازت کے بغیر یہ جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آپ کو پیسہ بھی اگر کسی نے امانت پکڑایا ہے اور اس کی کوئی اجازت والی صورت نہیں ہے، صراحتاً یا دلالتاً کوئی ایسی اجازت والی کیفیت نہیں ہے، تو آپ اس کا دیا ہوا پیسہ بھی اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے۔ اگرچہ آپ کے پاس لاکھوں روپے پڑے ہوئے ہیں اور آپ کہیں اس کے چند ہزار میں نے خرچ کر لیے، میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، جیسے مانگے گا میں اٹھا کے وہ دے دوں گا، نہیں، امانت ہے تو پھر اس کا حکم امانت ہے۔ ہاں، آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، شروع سے ہی اس کی آپ اجازت لے لیں کہ ٹھیک ہے آپ کا یہ 50,000 روپے میرے پاس جو ہے میں اسے اپنے استعمال میں لوں گا، آپ کو جب چاہیے اسی وقت میں آپ کو دے دوں گا، تو ٹھیک ہے، وہ آپ کے لیے استعمال اس کا جائز ہو جائے گا، لیکن بلا اجازت اس کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات، امانت کو مال غنیمت بنا لیا جائے گا، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھ لیا جائے گا۔ زکوٰۃ کو آج کہتے ہیں معذاللہ کچھ لوگ اس کو ٹیکس سے تعبیر کر دیتے، زکوٰۃ بھی ٹیکس ہو گئی، نہیں، فریضہ ہے، یہ اللہ نے فرض فرمایا ہے، اور ان فقراء اور غرباء اور ان کا حق رب تعالیٰ نے ہمارے مالوں میں رکھا ہے، اور یہ حق، یہ مال کا اہم ترین حق ہے۔ جو یہ مال کا حق ادا نہیں کرتا ہے اس کا مال اس وقت تک پاک ہی نہیں ہوتا، صاف ہی نہیں ہوتا، جب تک اس کے اندر سے زکوٰۃ کو نکال نہیں دیتا ہے۔ تو اپنی شرائط پوری ہو جائے، نصاب ہیں، شرائط ہیں، اب اس زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے۔ فرمایا کہ زکوٰۃ کو معاذ اللہ یعنی لوگ کیا ہے وہ جرمانہ سمجھ لیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا جب لوگ اپنی بیوی کی اطاعت کریں گے اور اپنی ماں کی نافرمانی کریں گے، یہ بھی ایک معاملہ ایسا آئے گا، بیوی کے اپنے حقوق ہے، ماں باپ کے اپنے حقوق ہے۔ بیوی کی وجہ سے انسان ہرگز اپنے ماں باپ کی حق تلفی نہ کرے، اور ماں باپ اگر معاذ اللہ بیوی پر زیادتی کرنے کا کہیں تو اس صورت میں بھی حکمت عملی کے ساتھ ان کو سمجھاتے رہیں، لیکن اس طرح کی نافرمانی والا کام نہ کریں۔ اور لہذا وہ عورت جو آج بطور بیوی ہے یا بطور ماں ہے، اس کو یہ بھی شریعت کے احکام اپنے سامنے ضرور رکھنے چاہیے۔ بیوی ایسی ڈیمانڈ نہ کرے کہ جس کی وجہ سے شوہر اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادتیاں کریں، اور ماں باپ ایسا نہ کریں کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی پر ظلم کرے، جو ظلم شریعت کے اعتبار سے ظلم کہلائے اور اس طرح کی زیادتیاں کہلائے، اس کی ہرگز کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان کی گئی ہے۔ پھر فرمایا گیا جب لوگ دوست کے ساتھ نیکی کریں گے اور باپ کے ساتھ برائی کریں گے، باپ کے ساتھ اچھائی نہیں کریں گے، بھلائی نہیں کریں گے، دوستوں کے لیے وہ اتنا وقت بھی نکالیں گے، دوستوں کے لیے وہ ٹائم، خرچ، مال، سب کچھ، اپنی تھکاوٹ دور، سب کچھ دوستوں کے ساتھ اس کو ملنا ہے، گپ شپ لگانی ہے، بیٹھنا ہے، گھنٹوں سرو کرنے۔ والد وہ گھر پہ تڑپ رہے ہوں، وہ دوائی کو یاد کر رہے ہوں، وہ اپنے بچوں کے منتظر ہوں کہ وہ آئیں اور میرے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دوستوں کے ساتھ اچھے اور والد کے ساتھ اچھے نہیں۔ پھر فرمایا گیا جب مسجدوں میں آوازیں بلند کی جائیں گی، اللہ اکبر، مسجدوں میں آوازیں بلند کی جائیں گی، مسجدوں میں شور شرابے کرنا، مسجدوں کے اندر، اور بھی روایات جن میں یہ بھی فرمایا گیا کہ مسجدوں کے اندر گانے باجے بجانا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آج یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1400 سال پہلے بیان کی تھی،
اور جس کو ایک آدمی سن کر کہ یہ شاید یہ کیسے ہوگا مسجد کے اندر گانا بجا یا اس طرح کی کوئی چیز، آج ہم دیکھتے ہیں تو اس طرح کی کئی چیزیں ہمیں وہ نظر آ جاتی ہیں۔ علمان الحفیظ، یہ مسلمانوں کو خود اس چیز کا خیال کرنا چاہیے، ان کے تقدس، مسجدوں کے تقدس وہ پامال نہ ہوں، ان چیزوں کا خیال کرنا ان کی ذمہ داری عہد مسلم مجھ پر، آپ پر، یہ سب پر، اہل محلہ پر یہ لازم ہوتی ہے کہ ہم مسجدوں کے احترام کریں۔ مسجدوں کو شور شرابے سے، مسجدوں کے اندر لڑائی جھگڑا کرنے سے، مسجدوں کے اندر گالم گلوچ کرنے سے، مسجدوں کے اندر تجارت کاروبار کرنے سے، یہ ساری چیزوں سے مسجدوں کو وہ بچانا ہے اور ان کے تقدس کا خیال رکھنا ہے۔ گانے بازی کی ایک صورت یہ بھی کہ ہم اپنے موبائل کو اچھا بنا لیں، ستھرا بنا لیں، کہ کم از کم ہمارا موبائل کی وجہ سے مسجد کے اندر میوزک نہ چلیں، ہمارے موبائل کی وجہ سے مسجد کے اندر گانے نہ چلیں۔ بعض لوگ بہت گانوں کی ٹون رکھتے ہیں اور مسجدوں کے اندر وہ چلتی رہتی ہیں، تو ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو ضرور بچائیں۔ یہ تو ویسے ہی گناہ کا کام ہے، لیکن مسجدوں کے اندر اگر ایسا ہوگا تو پھر اس کی شدت اور بڑھ جائے گی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ذلیل ترین شخص قوم کا سردار بنا دیا جائے گا، یہ بھی ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان فرمایا جب کسی شخص کے شر کے ڈر سے اس کی عزت کی جائے گی۔ آج لوگ سمجھتے ہیں بہت عزت ہے، بہت عزت ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ آپ کے شر کی وجہ سے، کہ اگر آپ کی عزت نہیں کریں گے تو آپ انہیں ذلیل کر دیں گے، ان کے کاروبار میں رکاوٹیں ڈال دیں گے، ان کے معاملات کے اندر رکاوٹیں ڈال دیں، اور وہ شر سے بچنے کے لیے عزت کر رہے ہوں۔ ایسے شخص کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ میری عزت وہ کس وجہ سے کی جا رہی ہے۔ اگر اس کے شر سے بچنے کے لیے عزت ہے تو یہ اس کو ضرور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا شراب پی جائے گی، ریشم پہنا جائے گا، گانے والیاں اور ساز رکھے جائیں گے۔ اس طرح فرمایا کہ امت کے آخری لوگ پہلوں کو پورا کہیں گے، اور اس وقت تم سرخ آندھیوں اور زمین کے دھسنے اور مسک کا انتظار کرنا۔ اللہ اکبر، یہ عظیم علامات اور نشانیوں کو بیان فرمایا گیا۔ یہ وہ نشانیاں تھیں کہ جن کا تعلق عمل سے ہے، اور انسان کے اعمال کے اندر ایسے یہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے وہ ایک نشانی ہے۔ ایک اور حدیث پاک حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت ہرگز اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ نے دھویں کا نکلنا، دجال، دابت الارض، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے یاجوج اور ماجوج، اور پھر 3 مرتبہ زمین کے دھسنے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ ایک مرتبہ مشرق میں، ایک مرتبہ مغرب میں، اور ایک مرتبہ جزیرہ عرب میں، اور سب کے آخر میں ایک آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی۔ یہ بڑی عظیم نشانیاں کہلاتی ہیں کہ ان کا بھی واقعہ ہونا یہ ہوں گی، اور امام مہدی کا بھی آنا، یہ سب یہ قرب قیامت میں ہوگا، اور وہ ان عظیم نشانیوں کے ساتھ ہی یہ چیزوں کا بھی ظہور ہوگا۔ تو لہذا عام جو کوئی وبا پھیلے، کوئی مشکل آئے، اور اس وقت یہ ساری چیزیں وہاں سیٹ کر دینا اور کہہ دینا کہ بس قیامت آنے والی ہے، تو یوں ہم اپنے طور پہ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں البتہ یہ جو علامات ہیں، کچھ قیامت کی علامتیں ایسی ہیں کہ وہ بالکل ظاہر ہو چکی ہیں، لیکن کئی بڑی بڑی نشانیاں جن کا پایا جانا اور وجود قیامت کے لیے ضروری ہے، وہ ان کا ابھی وجود جو ہے وہ باقی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قیامت کے حوالے سے دن بتایا، تو آپ نے جمعے کا دن بتایا ہے، اور یوم عاشور، محرم الحرام کی 10 تاریخ، یہ آپ نے قیامت کے حوالے سے بیان فرما دی۔ یعنی دن بھی بتا دیا اور مہینہ بھی بتا دیا، تاریخ بھی بتا دی، بس سال آپ نے مخفی رکھا ہے، اور سال مخفی رکھنے کے وہ اس کی کئی حکمتیں ہیں کہ انسان ہر وقت اپنے آپ کو قیامت کے لیے وہ تیار کرے،
اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی کو وہ گزارتا رہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی آتا ہے اور آ کے کہتا ہے متی الساعہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت نے کب آنا ہے، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ قیامت کے لیے ان کا سوال تھا قیامت کب آنی ہے، اور آپ نے فرمایا قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ یہ میرے آپ کے لیے سب کے لیے سمجھنے سیکھنے کے لیے یہاں بہت بڑی وہ اہم باتیں ہیں کہ بسا اوقات ہم کسی چیز کے حوالے سے علمی طور پر یا ویسے ہی بحث برائے بحث یا کچھ نکالنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ہم اس میں بہت آگے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اصل مقصود ہوتا ہے اس طرف سے ہماری توجہ ہٹی ہوئی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت کب آنی ہے، تو آپ نے آگے جو جواب ارشاد فرمایا تم نے اس کی تیاری کیا کی ہے یہ بتاؤ۔ تو وہ صحابی کہنے لگے، صحابی تھے، آپ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کثرت سے نمازیں روزے نہیں ہیں، لیکن ایک عمل ہے اور وہ عمل یہ ہے کہ میں احب اللہ و رسولہ، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، یہ عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من حب، قیامت کے دن تو آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسی خوشی ملی اور گویا کہ ہم نے ایسا ایک وہ جشن محسوس کیا ہے، اور ایسی خوشی ہمیں اسلام کے بعد جو سب سے بڑی خوشی وہ اسی آپ کے ارشاد مبارک پر، آپ کے قول مبارک پر کہ قیامت کے دن آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے ساتھ محبت کرتا ہو۔ کہتے ہیں ہمیں یہی خوشی ملی۔ اور صحابہ پھر کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور میرا گمان ہے میری ان محبت کی وجہ سے مجھے قیامت کے دن اللہ ان کے ساتھ کھڑا کرے گا، اگرچہ میرے عمل ان جیسے نہیں لیکن مجھے ان کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونا، اصحاب سے محبت ہونا، اہل بیت اطہار سے محبت ہونا، قیامت کے دن آدمی ذرا یہ سوچیں، آج ہم کہیں بھی جاتے ہیں، اپنے ملک سے باہر جائیں تو ہم کہتے ہیں کوئی ہماری جان پہچان والا مل جائے۔ اچھا کوئی مشکل کہیں آنی ہے، کہیں مشکل وقت ہو تو وہاں تو ہم اور زیادہ اہتمام کرتے ہیں کوئی تو جاننے والا مل جائے۔ آج کسی آفس میں جانا ہو، کوئی ادھر ادھر کے کام کچھ اٹکے ہوں، دنیاوی معاملات ہوں، تو وہاں جانے سے پہلے ادھر ادھر فون کرتے ہیں کوئی وہاں جاننے والا ہے، کوئی سلام دعا والا ہے، کیوں کام آسان ہو جائے گا میرا۔ اچھا دوسرے ملک جانا ہے، اور اچھا بالخصوص ایسی جگہ پہ جانا ہے جہاں مشکل ہی مشکل ہے، تو پھر آدمی اور چاہتا ہے کوئی ایسا مل جائے کہ آسانی پیدا ہو جائے۔ قیامت کے دن واقعی وہ بڑا مشکل دن ہوگا اور 50,000 سال پر محیط ہوگا۔ اس دن کے اندر لوگ اپنے پسینوں کے اندر اتنے پسینے ہوں گے کہ کئیوں کے پنڈلیوں تک، کئیوں کے سینوں تک، اور کئی ایسے کہ اپنے پسینوں میں ہی ڈبکیاں لے رہے ہوں گے۔ اس سے مشکل اور کیا گھڑی ہوگی کہ اس دن اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، اپنے ماں سے آدمی بھاگ رہا ہوگا، ماں اپنے بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی۔ یہ قیامت کا وہ منظر ہوگا، اور اس وقت بھی قیامت کے دن اس محشر میں جو اہل محشر کو امید کی وہ کرن ہوگی اور وہ انبیاء سے پوچھتے ہوئے جائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے سر مبارک کو جھکائیں گے اور آپ اللہ کے حضور سوال کریں گے اور شفاعت مانگیں گے اور شفاعت فرمائیں گے، اور پھر آپ سے کہا جائے گا کہ یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھا لیں، سل توڑتا، کہ آپ سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا، وشفا تو شفا، شفاعت کریں شفاعت قبول کی جائے گی، اور پھر اہل محشر آپ کے ارد گرد جب آئیں گے، یہ آپ کی بھی شان
محبوبی اللہ نے ظاہر فرمانی ہے کہ آج قیامت کے دن یہ قیامت کے انعقاد کا سبب دیکھ لو، میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ پورے محشر والے ارد گرد سب سے ہو کر پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ آئیں گے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کے دن کر مان گیا۔ آج بھی اس عقیدے پر رہیں اور ان محبتوں پر رہیں کہ قیامت کے دن ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملے، قرب ملے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جب بیرون ملک جانے کے لیے یا کہیں اجنبی جگہ پہ جانے کے لیے کوئی اپنے جاننے والوں کی جان پہچان نکالتے ہیں تو وہاں تو ایک کی ذات ہوگی اور انہی کا قرب نصیب ہوگا، لیکن ہوگا کنہیں؟ جو واقعی ان کے چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے، ان پر درود پڑھ کر انہیں یاد کرنے والے، انہیں قیامت کے دن اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی عطا فرمائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی انہیں نصیب ہوگی۔ اللہ کرے ہم دنیا کے اندر اسی محبت پر رہیں، اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو، نسلوں کو بھی اس پر استقامت عطا فرمائے، اور دنیا میں رہ کر ہم قیامت کے بارے میں اس کی تیاری کرتے رہیں۔ جن بد اعمالیوں کو ذکر حدیث میں فرمایا گیا، آج سے نیت کریں کہ ہم نے وہ برے اعمال وہ چھوڑنے ہیں جن کو قیامت کی نشانیاں کے طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اچھائی کی طرف آئیں، بہتری کی طرف آئیں۔ مدنی چینل کا پیغام یہی ہے، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں یہی سکھاتا ہے، یہی تربیت دیتا ہے۔ اللہ کریم رب العالمین دین متین کی خوبصورت تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کی روشنی